251ویں رات شہرزاد نے کہا، جب وہ عورت ندی سے پانی پینے کے لیے اپنے گھٹنوں پر بیٹھی اور پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کا بیٹا پانی میں گر گیا اور وہ رونے اور آہیں بھرنے لگی۔ اور جب 2 شخص وہاں پہنچے اور اس سے پوچھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے تو اس عورت نے جواب دیا کہ میں پانی پینے کے لیے جھکی تھی اور میرا بیٹا میرے کندھے پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ پانی میں گر گیا، اس لیے میں اس کے غم میں رو رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا تو چاہتی ہے کہ ہم اسے نکال کر تیرے پاس لے آئیں؟ اس نے کہا، ہاں ضرور۔ اب انہوں نے ندی کے پاس کھڑے ہو کر خدا سے دعا مانگی اور لڑکا صحیح و سالم پانی سے نکل آیا اور اس کا بال تک نہ بھیگا تھا۔ وہ عورت اپنے بیٹے کو بالکل تندرست پا کر بے حد خوش ہو گئی۔ اب انہوں نے دوبارہ اس سے پوچھا کہ کیا تو چاہتی ہے کہ خدا تیرے ہاتھوں کو پہلے کی طرح کر دے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، اس سے زیادہ خوشی کی بات میرے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ میں پہلے کی طرح بالکل ٹھیک ہو جاؤں۔ اب انہوں نے پھر خدا سے دعا کی اور اس کے ہاتھ اس طرح ہو گئے جیسے کبھی وہ کٹے ہی نہ ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا تو جانتی ہے کہ ہم کون ہیں؟ وہ بولی، اس بھید کو صرف خدا کے سوا کون جان سکتا ہے؟ اب انہوں نے کہا کہ ہم وہی 2 روٹیاں ہیں جو تو نے فقیر کو دی تھی اور جن کی وجہ سے تیرے ہاتھ کاٹ ڈالے گئے تھے۔ شکر کر خدا کا کہ اس نے تیرے ہاتھ اور تیرا بیٹا تجھے دوبارہ عنایت کیا۔ اور اس پر اس نے خدا کی حمد و ثنا کی اور وہاں سے چل دی۔ اب شہرزاد نے کہا، اے نیک بخت بادشاہ، اگر تجھے نیند نہ آتی ہو تو میں تجھ سے ایک اسرائیلی شخص کی کہانی بیان کرتی ہوں جو بہت عابد تھا۔ بادشاہ نے کہا، ہاں بیان کر۔ شہرزاد نے کہا، پرانے وقتوں میں بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس کے گھر والے سود کاتا کرتے تھے اور وہ ہر روز بازار جا کر اسے بیچتا، روئی خریدتا اور جو کچھ فائدہ ہوتا اس سے اپنے بال بچوں کے لیے کھانا اور دوسری ضرورت کی چیزیں خریدتا۔ ایک دن حسب معمول اس نے سود بیچا تو اس کا بھائی اسے ملا اور اس سے اپنی حاجت مندی کا دکھڑا رونے لگا۔ اس عابد نے وہ تمام بکری کی قیمت اسے دے دی اور خالی ہاتھ گھر لوٹ آیا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچا تو گھر والوں نے پوچھا کہ روئی اور کھانا کہاں ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ فلاں شخص مجھے ملا تھا اور اس نے اپنی حاجت مندی کی شکایت کی، اس لیے میں نے جتنے دام ملے تھے اسے دے دیے۔ انہوں نے کہا، اب ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جسے ہم بیچ سکیں۔ اب جب گھر میں انہوں نے کوئی ایسی چیز تلاش کی کہ جس کو بیچ کر وہ کھانا اور ضرورت کی چیزیں مہیا کر سکیں تو انہیں ایک ٹوٹا ہوا پیالہ اور ایک گڑھا ملا۔ اب وہ اسرائیلی عابد انہیں بازار لے گیا لیکن کسی نے خریدنے کی حامی نہ بھری۔ وہ بھی بازار میں ہی تھا کہ اس کے قریب سے ایک شخص گزرا جس کے پاس ایک سڑی ہوئی مچھلی تھی اور اسے بھی کوئی خریدتا نہ تھا۔ مچھلی والے نے اس عابد سے کہا کہ کیا تو اپنی بیکار چیزیں میری نکمی مچھلی کے عوض بیچتا ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، اور اپنا پیالہ اور گھڑا اسے دے کر مچھلی لے لی اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ گھر والوں نے کہا کہ ہم اس مچھلی کا کیا کریں؟ اس نے جواب دیا کہ جب تک خدا ہمیں اور رزق نہ دے دے اسی کو تل کر کھائیں گے۔ اب انہوں نے مچھلی کو لے کر اس کا پیٹ چاک کیا تو انہیں اس کے اندر سے ایک موتی ملا۔ اس اسرائیلی عابد کے گھر والے اس کی حقیقت جاننے کے لیے اسے ایک بڑے بوڑھے اور سمجھدار شخص کے پاس لے گئے اور اس موتی کے متعلق اس سے سوال کیا۔ اس بوڑھے نے ان سے کہا کہ اگر اس موتی میں چھید کیا ہوا ہے تو یہ کسی کی ملکیت ہے اور اگر اس میں چھید نہیں ہے تو یہ خدا کی طرف سے تمہارا رزق ہے۔
اب جب انہوں نے غور سے دیکھا تو اس میں کوئی چھید نہ تھا، جس سے انہوں نے اس کو خدا کی طرف سے اپنا رزق سمجھ کر پاس رکھ لیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اگلے دن جب صبح ہوئی تو وہ عابد اسے ایک پرکھنے والے کے پاس لے گیا جو اس کا دوست تھا۔ اس پرکھنے والے نے پوچھا، اے فلاں، تجھے یہ موتی کہاں سے ہاتھ لگا؟ وہ بولا، یہ خدا کا عطیہ ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اس کی قیمت 1000 درہم ہے اور میں یہ قیمت دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اسے فلاں شخص کے پاس لے جا کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ مالدار اور پرکھ والا ہے۔ اب وہ عابد اس موتی کو اس شخص کے پاس لے گیا جس کا پہلے پرکھنے والے نے بتایا تھا اور اس سے اس کی قیمت پوچھی۔ اس نے کہا کہ اس کی قیمت 70,000 درہم ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اسے 70,000 درہم دیے۔ جب اس اسرائیلی عابد نے اس شخص سے یہ سنا تو وہ بہت خوش ہوا اور اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور قیمت وصول کر لی، اور پھر اس نے حمالوں کو بلایا اور وہ درموں کی تھیلیاں لاد کر اس کے گھر کے دروازے پر پہنچے۔ ابھی وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ اسے ایک فقیر ملا اور کہنے لگا کہ خدا نے جو کچھ تجھے عطا کیا ہے اس میں سے مجھے بھی دے۔ اس عابد نے فقیر سے کہا کہ کل تک ہم بھی تیری طرح ہی تھے، لہذا آدھا تو لے جا۔ جب مال کے 2 حصے کیے گئے اور ہر ایک نے ایک ایک حصہ لے لیا تو فقیر نے کہا کہ اپنا مال اپنے پاس ہی رہنے دے، خدا تجھے اس میں برکت دے، میں تو تیرے پروردگار کا فرستادہ ہوں تاکہ تیرا امتحان کروں۔ جب اس عابد نے اس فرستادہ خدا سے یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ شکر اور احسان ہے خدا کا۔ اس کے بعد مرتے دم تک اس نے اور اس کے بال بچوں نے نہایت عیش و عشرت کی زندگی گزاری۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔